بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری بیوی روز رات کو مجھ سے گوشت منگواتی، لیکن صبح تک نہ جانے وہ سارا گوشت کدھر چلا جاتا۔ میں جب اس سے پوچھتا تو وہ کہتی وہ تو بلی کھا گئی ہے۔ وہ جب صبح اٹھتی تو یوں لگتی جیسے کوئی 18 سال کی لڑکی ہو۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، میری بیوی کو لگا میں سو گیا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر گئی، میں بھی اس کے پیچھے گیا، پر کچن کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا نام شمس ہے، میرے ابو کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری عمر 25 سال ہوئی تو میری امی نے ایک دن مجھے بڑی عجیب سی بات بتائی، جسے سن کر میں کافی حیران ہو گیا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور میرے لیے انہوں نے لڑکی بھی تلاش کر لی ہے۔ ایک دم سے یہ باتیں سن کر میں کافی الجھ سا گیا، کیونکہ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے امی کو ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا اور کہا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ امی پہلے تو افسردہ ہو گئی، مگر پھر امی نے میری بات مان لی۔ میں بہت حیران تھا کہ امی نے مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد امی نے مجھے کہا اپنی بیوی کو لے لو اور گھر چلے جاؤ، میں تمہاری بہنیں میرے پاس ہسپتال رک جائیں گی۔ میں شادی سے خوش تو نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ میری بہنیں امی کے پاس رک گئیں اور ہم گھر آ گئے۔ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے میں پہنچا اور مسکراتے ہوئے جو ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کا چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے جو میری بیوی بیٹھی تھی وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 5 سال بڑی تھی۔ میں 25 سال کا نوجوان تھا اور وہ 30 سال کی تھی۔ نہ تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں دیکھتا رہ جاتا، نہ ہی وہ اتنی بد شکل تھی، بس قبول صورت کی سانولے رنگ کی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں گھبرا گیا، فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساری رات میں گھر سے باہر رہا اور یہی سوچتا رہا میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اتنی عام سی لڑکی سے میری شادی کیوں کی۔ 2 دن بعد میری ماں ہسپتال سے گھر آ گئی۔ امی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں نے امی سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا اور گھر آ گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہنے لگا جیسے عام میاں بیوی رہتے ہیں۔ میری بیوی مجھے پسند تو نہیں تھی، مگر وہ بہت ہی اچھی تھی۔ کچھ ہی دن میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس کی سلیقہ شعاری اور عاجزی سے میرا دل جیتنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے وقت پر کھانا لاتی، میں گھر آتا تو پانی پلاتی، میرے کپڑے دھوتی، استری کرتی، سارے گھر کے کام باقاعدگی سے کرتی، میری ماں اور میری بہنوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ میری بیوی تھوڑی اچھی لگنے لگی۔ مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ میں نے کبھی اسے بیوی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر جس طرح وہ میرا خیال رکھتی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں شروع میں تو اس سے غصے میں جواب دیتا، غصے میں بات کرتا، ہر وقت ڈانٹتا، مگر پھر میرے لہجے میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی اور یوں ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ اب وقت گزرنے لگا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، جب مجھے رونے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ میں پریشان تھا کہ رات کے وقت باتھ روم میں کون رو رہا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی باتھ روم سے باہر آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اندر تم رو رہی تھی؟ تو کہنے لگی نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یقین تھا وہ سچ میں رو رہی تھی۔ ایسے ہی 2 دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کو اکثر روتا ہوا دیکھتا اور جب اس سے رونے کی وجہ پوچھتا تو مجھے کچھ نہ بتاتی اور جھوٹ بولتی کہ میں نہیں رو رہی تھی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری آپا میری بیوی کو بہت ڈانٹ رہی ہے، اور صرف ڈانٹ نہیں رہی بلکہ تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپا میری بیوی کو کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو، تم جیسی بدصورت عورت کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارے بھائی کو اور بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ میں فوراً آپا سے بول پڑا کہ آپا آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں اور اس شادی میں اس کی کیا غلطی ہے۔ پھر میں ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو کمرے میں لے گیا۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ میری بہنیں میری بیوی کو اکثر ڈانٹتی تھیں اور پھر مجھے علم ہوا کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے اب ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں اکثر اپنی بہنوں سے اپنی بیوی کے لیے لڑ پڑتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔ میں اپنی بہنوں سے بیوی کے لیے لڑتا تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کرتی، میرا دماغ واش کر دیتی۔ میری بہنیں میری بیوی کی ایسی ایسی برائیاں کرتی کہ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہنیں سچ کہتی ہیں یا جھوٹ، لیکن مجھے ان پر یقین تھا۔ اب میری ماں نے بھی میری بیوی کے خلاف مجھے اکسانا شروع کر دیا۔
جب ماں نے میری بیوی کی برائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کھوٹ میری بیوی کے اندر ہی ہے۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا تھا، مجھے دکھ تو ہوا تھا مگر کیا کرتا، ماں نے شکایت کی تھی، وہ چپ چاپ بیٹھی میری ڈانٹ سہتی رہی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میری بیوی کے خلاف میری بہنوں کی شکایتیں بڑھنے لگیں۔ میں بھی اب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں اب اس سے کم ہی بات چیت کرتا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتی تو میں جان بوجھ کر کھانے میں سے کمی نکال کر اسے ڈانٹتا، کوئی بھی کام کرتی تو وہ میں فضول میں غصے میں آ جاتا۔ مختصر یہ کہ میں اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئیں، انہوں نے آ کر مجھے بہت ہی عجیب بات بتائی جسے سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپی نے مجھے کہا، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میں نے آپی سے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ آپی نے مجھے کہا کہ وہ امی کو منا لیں گی اور میری شادی اپنی سہیلی سے کرا دیں گی۔ میں پہلے تو نہیں مانا مگر 3 دن بعد آپی نے مجھے کہا کہ انہوں نے امی کو بھی منا لیا ہے۔ اب میں راضی تو ہو گیا تھا مگر یوں ہی طلاق کیسے دے سکتا تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی میرے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج نمک زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا لیکن جو ہی میں اسے طلاق دینے لگا، ہمارے ہمسائے میری بیوی کے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے پولیس بھی بلا لی۔ یوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے رک گیا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا۔ پھر معاملے پر پولیس نے سلجھا دیا اور میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگ لی، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری بیوی مکمل بدل گئی تھی۔ اب وہ کچھ نہ بولتی تھی، ہر وقت چپ رہتی تھی، بس رات ہوئی تو مجھ سے گوشت منگواتی تھی۔ اس کے علاوہ کھانے میں کچھ نہ منگواتی۔ میں حیرت میں اسے کچا گوشت لا کر بھی دیتا تھا۔ میں نے قصاب سے صاف بوٹیاں چن چن کر رکھنے کو کہا اور پھر شاپر میں پیک کروا کر گھر چلا آیا۔ میری بیوی دہلیز کے پار کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے مجھ سے گوشت کا شاپر وصول کیا۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی اس گوشت کا رات کو کیا کرتی ہے۔ میں نے صبح اس سے یہ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا کہ رات کو میرے لیے پھر سے گوشت لے آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا، تم روز اتنا گوشت منگواتی ہو، اس کا کیا کرتی ہو؟ میں نے تھوڑا غصے میں کہا۔ اس لیے وہ سہم گئی اور کہنے لگی کہ رات کو گوشت بلی کھا گئی تھی اور اس وجہ سے آج دوبارہ گوشت منگوا رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ لے آؤں گا، پھر کام پر چلا گیا۔ اگلے روز میں دوبارہ اپنی بیوی کے لیے گوشت لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے تھمایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اگلے دن میری بیوی نے پھر سے یہ کہا کہ پلیز آج بھی رات کو گوشت لے آئیے گا۔ میں نے پھر سے پوچھا، جو گوشت کل لایا تھا وہ تو پکا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ بلی کھا گئی تھی۔ میں بھی بہت حیران تھا، پچھلے کچھ دنوں سے بلی اتنا گوشت کیسے کھا جاتی ہے جتنا گوشت میں لاتا تھا۔ اتنا تو ایک انسان بھی ساری رات کھاتا رہے تو نہ کھا سکے، پھر بلی نے کیسے کھا لیا؟ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ گوشت کہاں جاتا ہے۔ 2 سے 3 بار میں نے یہ بات اپنی بیوی سے بھی پوچھی مگر اس نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ بلی گوشت کھا گئی۔ اس سب کو اب عرصہ گزرنے لگا تھا اور میں لگاتار روز اپنی بیوی کو گوشت لا کر دیتا تھا اور وہ گوشت غائب ہو جاتا تھا۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی تھیں۔ میری آپی مجھ سے پوچھتی کہ تم روز گوشت لاتے ہو، تمہاری بیوی اس کا کیا کرتی ہے؟ میں افسردگی میں کہتا کہ آپی مجھے نہیں پتہ، بس وہ روز یہی کہتی ہے بلی کھا جاتی ہے گوشت۔ میری اس بات کو میری آپی نے سر پر سوار کر لیا تھا اور ٹھان لیا تھا کہ وہ اس بلی کے راز کو فاش کر کے ہی رہے گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کڑی نظر رکھ لی تھی کیونکہ میری آپا کو میری بیوی عجیب طرح کا بیہیو کر رہی تھی اور میری آپی کو اس پر شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ میں اب اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور خود اپنی خوشی سے روز رات کو گوشت لا دیتا تھا۔ میری بہنیں اور میری ماں اب میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتے تو مجھے فرق نہ پڑتا، میں ان کی کسی بات پر یقین نہ کرتا تھا۔ میری بہنیں بھی اس بات پر حیران تھیں، اس کو ایک دم کیا ہو گیا ہے اور یہ اچانک جورو کا غلام کیسے بن گیا۔
مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اب اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ایسے ہی 1 مہینہ اور گزر گیا۔ میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی صبح جاگتی تو وہ مجھے 18 سال کی جوان لڑکی لگا کرتی تھی۔ مجھے اب اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ اس حسین لڑکی کو میں مارا کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے اپنے افعال کی معافی بھی مانگتا تھا۔ اب ہر وقت بیوی کے پاس رہنے کو میرا دل کرتا تھا۔ میں نہ صرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا بلکہ اب اس کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے کھانا پکاتا اور اس کے سارے کام کرتا اور اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ میری بہنیں، میری ماں ان سب سے بہت غصے میں آ جاتی تھیں اور مجھے کھری کھری سناتی، مگر میں ان سے لڑ پڑتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے میرے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم چاروں بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا۔ تب میں نے تم لوگوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا، کھلایا پلایا اور جوان کیا، اور آج تم اپنی ماں کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ میں کہتا، امی کچھ بھی کہو مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اب میں نے اور میری بیوی نے بہت سہ لیا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میری آپی کو اس گوشت کا راز پتہ چل گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری آپی نے مجھے بھی وہ راز بتایا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا تھا اور میں نے غصے میں اپنی بہن کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ آپی چیختی رہی اور چلاتی رہی، مگر میں نے آپی کو ایک بھی نہ سنی، میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میری چھوٹی بہنیں اور ماں بھی مجھے روکتی رہی، مگر میں نے کہا تم میں سے کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ اس سب کو دیکھ کر بستر کو لگ گئی۔ میری چھوٹی بہنیں چپ کر کے اب سارا دن بیٹھی رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ماں تو ادھموئی ہو کر چارپائی پر پڑی رہتی تھی اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا، سارا دن اس کا خیال رکھتا اور رات کو اس کے لیے گوشت بھی لاتا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوتا تھا کہ روز رات کو بلی گوشت کیسے کھا لیتی ہے، مگر پھر نہ جانے یہ بات خود بخود میرے ذہن سے نکل جاتی اور مجھے یاد ہی نہ رہتی۔ اب مجھے دن ہو یا رات اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مجھے صرف اپنی بیوی سے فرق پڑتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ نماز و روزوں سے بھی اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شاید 1 سال ہو گیا تھا مجھے نماز پڑھے ہوئے۔ پھر ایک دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میرا ایک دوست عالم دین تھا اور ایک دن وہ مجھ سے ملنے میری دکان پر آیا۔ بات چیت کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہتا تھا، مگر میرا دوست مجھے زبردستی نماز کے لیے لے کر گیا تھا۔ آج کافی عرصے بعد نماز پڑھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی بیوی سے ملنے کا جذبہ میرے دل سے قدرے کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے دکان پر دیر تک کام کیا تھا، ورنہ شام ہوتے ہی گھر آ جاتا تھا۔ آج بھی جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گوشت کا تھیلا اسے پکڑایا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھی اور مجھے بغور دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی حیران تھا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلی، پھر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئی، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑا ہو کر چھپ چھپ کر اندر دیکھنے لگا۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر میری بیوی نے دیوں کا ایک حصار بنا رکھا تھا۔ اس حصار کے درمیان بیٹھ کر عجیب و غریب ورد کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچا گوشت جلا رہی تھی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے جھومتے ہوئے کچے گوشت پر کچھ پڑھ رہی تھی کہ ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت کراہت محسوس ہو رہی تھی۔
مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور پوچھا کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، میری مدد فرما۔ نماز کے بعد میں اپنے دوست عالم دین کے پاس گیا اور اس سے جا کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ میرے دوست نے میری بات سنی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کالا جادو کرتی ہے اور کسی اور سے نہیں، مجھ پر کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے پورا یقین ہے، تمہاری بیوی تم پر جادو کرتی ہے اور تمہیں اپنے حصار میں کرتی ہے۔ اس کالے جادو کی وجہ سے تم ہمیشہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ یہ سن کر مجھے احساس ہونے لگا کہ 1 سال سے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب میری بیوی کے اس کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے ساری بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور کہا یہ ایک پاک کلام والا دم کیا ہوا پانی ہے، اسے لو، اس کے پینے کے بعد تم پر کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے تاکید کی کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو، تم اپنی بیوی کے طلسم سے باہر آ جاؤ گے اور محفوظ رہو گے۔ میں کافی حیران تھا، پانی کی بوتل لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اب ساری نمازیں بھی شروع کر دی تھیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی بکثرت کرتا تھا۔ میری بیوی کا طلسم مجھ پر کم ہونے لگا تھا۔ میں اب ہر روز اس کا پیچھا کرتا اور کچن میں جا کر دیکھتا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس نے اپنے عمل کی مقدار بھی بڑھا دی تھی، مگر میرا رب مجھے بھی اس سے بچائے ہوئے تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو بے سدھ پڑی تھی اور ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میری چھوٹی بہنوں نے مجھے ماں سے بات کرنے سے روک دیا۔ میں منت سماجت کرتا رہا تو میری ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ بات کرو۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہا امی مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں نے کہا بیٹا، کاش میں تمہاری ماں نہ ہوتی تو تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں تو تم سے ناراض ہی نہیں ہوں۔ میں امی کے گلے لگ گیا اور کہا کہ امی، میں آپی کو بھی گھر واپس لانا چاہتا ہوں۔ اور وہ کہاں ہیں؟ امی نے کہا کہ تمہاری آپی کو بھی واپس لے آئیں گے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ میری شادی اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے کیوں کروا دی آپ نے؟ امی کہنے لگی بیٹا، تمہارے باپ کا ایک دوست تھا جس نے مرنے سے پہلے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی سے شادی کروا دو، اپنے بیٹے سے شادی کروا دو۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس کے وعدے کو پورا کرنا تھا اور اس لڑکی سے تمہاری شادی کر دی۔ میں اپنی امی کے گلے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی فضول میں آپ کو غلط سمجھا تھا۔ امی نے مجھے تھپکی دی اور میرے آنسو پوچھے اور کہا کہ کل ہم تمہاری بہن کو لینے جائیں گے۔ اس رات پھر سے میری بیوی رات کو باورچی خانے میں گئی اور میں معمول کے مطابق اس کے پیچھے گیا۔ میں اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور پھر میرے قدموں میں آ کر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ وہ چیخے جا رہی تھی۔ میں اب اس سے ڈر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پاک پانی اس پر پھینکا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور گر گئی۔ صبح میری بیوی کو ہوش آیا تو وہ رونے لگی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ زندگی اکیلی گزاری تھی۔ میرا باپ مجھے چھوٹے ہوتے ہی چھوڑ گیا تھا، ماں مر گئی اور شوہر کو بھی میں پسند نہ آئی۔ میری نندیں اور ساس مجھ پر ظلم کرتی تھیں، ان کا کرنا بھی بنتا تھا، کون برداشت کرتا، لڑکے سے بڑی اس کی بیوی۔ میں ساس، نند اور شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے ایک عامل بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں عامل بابا کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ عمل بتایا اور کہا کہ اس عمل سے میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر سکوں گی، اور پھر میں نے یہی عمل شروع کر دیا۔ میرا شوہر میرا ہونے لگا تھا اور کافی دیر سے یہ سب چلتا رہا، مگر پھر میرے ہاتھ سے سب نکلنے لگا۔ میری بیوی رونے لگی اور سب سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو پوچھے اور کہا کہ اس میں تمہاری نہیں بلکہ میری غلطی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ میری امی اور بہنوں نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے بھی گھر لے آیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے بھی گھر لے آیا۔ اب وہ یہاں اڑا ہے تھوڑا۔
میری امی اور بہنوں نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے بھی گھر لے آیا۔ کچھ دن بعد آپی گھر آ گئی۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ کاش میں یہ سب کچھ پہلے سمجھ جاتا اور میری بیوی کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔